السلام علیکم دوستو، یہ جو میری آج کی ویڈیو ہے، ایکچولی یہ میری رائے ہے، میرا تجزیہ ہے، جذبات ہیں جو کہ آج کل سندھ کے اندر جی ڈی اے کی طرف سے جو دوسرا جلسہ ہو چکا ہے 20 تاریخ کو، 16 کو، 20 کو اور ابھی 26 کو بھی انہوں نے رکھا ہے. اس حوالے سے جلسے تو ان کے زبردست ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ کافی لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں، شامل ہو رہے ہیں جلسوں میں. ایک بڑی تعداد جو ہے جلسوں میں نظر آتی ہے ان کی. اصل میں دوستو میں خود جو ہے اپنا ایک ڈیموکریٹک سسٹم پر یقین رکھنے والا بندہ ہوں اور جمہوریت کا حامی ہوں، اور میں خود بھی چاہتا ہوں، بلکہ میں خاص طور پہ خیرپور کا رہنے والا ہوں، تو وہاں پہ میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے، نوٹ کی ہے. بلکہ اکثر پارٹیوں کے اندر بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ سندھ کے اندر جو ہے وہ کمپٹیشن ہونا چاہیے، صرف ایک پارٹی کی مونوپولی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو لوگ کام کرتے ہیں اور اس سے صوبہ یا ملک جو ہے ترقی کرتا ہے. تو میں اس چیز کا حامی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جی ڈی اے کامیاب ہو آگے چل کے، تاکہ ایک کمپٹیشن ہو پیپلز پارٹی کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ، تاکہ یہ ہمارا صوبہ جو ہے یہ پھلے پھولے اور ترقی کرے اور ملک آگے بڑھے ہمارا. اپنی رائے شروع کرنے سے پہلے میں بڑے احترام کے ساتھ پیر صاحب پاگارا اور ان کے جو فالوورس ہیں ان سے پہلے ہی میں معذرت کر لیتا ہوں. ہو سکتا ہے ان کو کوئی میری بات بری لگے اور پھر وہ شروع ہو جائے میرے اوپر، تو میں ان سے پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں. کیونکہ یہ جو میری رائے ہے، تجزیہ ہے، یہ ہوپ فلی جب آپ سنیں گے تو یہ آپ کو فیوریبل لگے گا، اور یہ ایک نیوٹرل رائے ہے. یہ میں کوئی پارٹی بن کے کسی کی طرف سے یہاں پہ یہ اپنی رائے نہیں دے رہا، نہ ہی مجھے کوئی شوق ہے. ایکچولی میں شروعات یہاں سے کرتا ہوں کہ جو حیدرآباد میں 16 تاریخ کو جی ڈی اے کا جلسہ ہوا، اور اس میں پیر صاحب پاگارا نے ایک بات کہی کہ سندھ کے اندر مطلب ایم این ایز کی سیٹس جو ہے وہ آلریڈی انہوں نے کہا کہ وہ دے دی گئی تھی پیپلز پارٹی کو، زرداری صاحب کو، اور کہا گیا تھا کہ ان سے جا کے آپ بھی کوئی ڈیل کریں تاکہ آپ کو بھی کچھ مل سکے. اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آپ نے کوئی سودے بازی نہیں کی، اپنے اصولوں پہ قائم رہے، الیکشن آپ نے لڑا. لیکن اگر اچھا ہوتا کہ آپ جو ابھی ایک جلسے جلوس کر رہے ہیں، کمپین چلا رہے ہیں، یہ آپ کو جب علم بھی تھا کہ اس طرح کی بات ہو چکی ہے، تو آپ لوگوں کے اندر ڈائریکٹ نہیں تو صحیح، کم سے کم انڈائریکٹلی ہی یہ لوگوں کے اندر شعور پیدا کر دے. کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہاں کوئی 100% اچھے کام کیے ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کے کافی سارے ڈرا بیکس بھی ہیں جن کو آپ پکڑ لیتے، اور انڈائریکٹلی یہ میسج بھی جو ہے پہنچا دیتے کہ یہ سسٹم اس طریقے کا ہو چکا ہے کہ سب مال بک چکا ہے. حالانکہ یہ ایک بڑی بات ہے کہ آصف علی زرداری پیپلز پارٹی پورے سندھ کے اندر سویپ کر گئی. یہ بھی اپنے ریکارڈ کی بات ہے کہ لوگ آصف علی زرداری کو مختلف ناموں سے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو اپوننٹس بھی اپنے نام سے پکارتے ہیں. وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے.
اب یہ جو میں بات کہنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب آپ سب کو جو ہے نا پوری سندھ کو حر نہ سمجھیں. اس میں ایک بہت سارے طبقے رہتے ہیں. جس طرح ایک خاص جو ہے اپنا آپ کا حر طبقہ ہے، وہ تو آپ کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ ایک عام سندھی ہے، اردو اسپیکنگ ہے، اور مکس دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں. ہر بندہ اپنی اپنی رائے رکھتا ہے. آپ کو جو آپ کا جو ووٹ ہے حر کا، وہ تو آپ کو مل جاتا ہے. آپ جو بھی کہیں، چاہے آپ کچھ کریں چاہے نہ کریں، وہ تو آپ بولیں گے آپ کو ووٹ مل جاتا ہے. اب باقی جو ہمارے ملک میں چیزیں بچتی ہیں جس پہ ووٹ لوگ لیتے ہیں کریڈٹ، جس کا ایک تو شخصیتی ووٹ ہے. جس طرح پیپلز پارٹی بھٹو صاحب اور شہید رانی کا ووٹ لے لیتی ہے، یا مذہبی ایک ووٹ یہاں پہ بکتا ہے. یہاں پہ نفرت کا اور وراثت کا ووٹ یہاں پہ چلتا ہے. یہاں پہ اپنی فوج کے خلاف بات کر کے بھی یہاں پہ ووٹ لیا جاتا ہے، یا کوئی بڑا ایک پروجیکٹ لگا کے اور سالوں تک اس کو یاد لوگوں کروا کے اس پہ ووٹ لیا جاتا ہے. اب آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو کس پوائنٹ پہ ووٹ لینا ہے. بہت ہی آپ کو ذہن استعمال کرنا پڑے گا، اور بہت ہی آپ کو محتاط ہونا پڑے گا. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے جو پالیسی ابھی اپنائی ہے، کہ جس طرح آپ نے اپنی قربت پی ٹی آئی کے ساتھ بڑھائی ہے، اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کچھ مل سکے گا. کیونکہ اس سے آپ نے فوج کو بھی ناراض کر دیا، اس سے آپ نے نون لیگ کو بھی ناراض کر دیا، اس سے آپ نے پیپلز پارٹی کو بھی دور کر دیا. اور خصوصاً جو سندھی ووٹ ہے سندھ کا، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی آپ تھوڑا سا دور ہو گئے. کیونکہ یہ علیحدہ بات ہے کہ لوگوں نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، پر میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پہ عام سندھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اتنی سپورٹ کرتا ہے کہ اگر آپ ان کی فیور میں خود کو بھی برا بھلا کہیں گے تو لوگ جو ہے نا آپ کو سپورٹ کریں گے. اور اس کے علاوہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی آپ کی ایم کیو کے ساتھ، وہ بھی ایک علیحدہ ایشو ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گی پورے جی ڈی اے کے دوستوں کو، تاکہ یہ الیکشن یا آئندہ کے الیکشن ہو تو آپ کی اسٹریٹجیز جو ہے کیا رہیں گی، اور آپ نے کیا کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا. سندھی قوم کے ساتھ آپ کو ہر مشکل، ہر تکلیف میں ساتھ رہنا پڑے گا. جس طرح ان میں رباب کا مسئلہ ہوا تھا، جس طرح ہندو لڑکیوں کے ایشوز ہوتے رہتے ہیں، جس طرح بھی کارونجھر کی کٹائی کا ایشو ہو رہا ہے، جس طرح بھی سندھ پالسز کمیشن کا ایشو ہوا ہے، جس طرح بھی شہید ہدایت لوہار کا قتل ہوا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں، یہاں پہ ہاریوں کے مسئلے ہوتے ہیں، یہاں پہ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ان سب ایشوز پہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اور اپنی قوم کے ساتھ رہنا پڑے گا، صوبے کے لوگوں کو ساتھ رہنا پڑے گا. اور جو ہے آپ کا جو سسٹم اب تک رہا ہے کہ آپ جو ہے ایک پیشوا اور ایک مذہبی حساب سے آپ جانے جاتے ہیں، اس کو
تھوڑا سا پیچھے رکھ کے اور تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا. کمپٹیشن کیونکہ ہو چکا ہے، آپ کو اس کمپٹیشن میں آپ کو شامل ہونا پڑے گا. اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اسی طرح ڈٹ کے رہے، چلتے رہے، لوگوں میں اویئرنیس جو ہے آپ کرتے رہے، تو فیوچر آپ کا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.